السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان میں خیر مقدم ہے آپ کا وظائف رمضان کے ساتھ۔ وظائف رمضان میں آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں، آپ کو معتبر وظائف دیے جاتے ہیں جن سے آپ کی روزمرہ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیشہ کے ساتھ ہمارے انتہائی شفیق اور مہربان دوست بھی تشریف رکھتے ہیں جو عالم دین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو طالب دین بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورتی ہے، حسن ہے آپ کا اور اعلیٰ ظرف ہے آپ کا۔ سید شہریار داؤد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ مزاج؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ سید صاحب، آج رمضان ایک ایسے اختتام پر آ گیا کہ اب چند ہی دن رہ گئے اور شبہ قدر کا بھی انتظار ہے، کون سی رات ہے نہیں معلوم، مگر کیا ایسا وظیفہ، کیا ایسا طریقہ اپنائیں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں ان راتوں میں خاص طور سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہ عز و جل کا میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کروڑ احسان ہے کہ ہم ماہ رمضان میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ اللہ عز و جل کی اپنے بندوں سے محبت کی اس سے بڑی شاید ہی کوئی اور دلیل ہو کہ اس نے ہمیں رمضان دیا۔ یہ اس کی محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ رمضان دیا، جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آیا شیطان کو بند کر دیا۔ جی، اب رہ گیا شیطان کا بھی باپ ہمارا نفس ہمارا۔ اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں کیا دیکھیں کتنی ریلیفز دی ہیں، کتنے اللہ نے ہمیں وہ دیے۔ پہلا اشارہ دے دیا رحمت کا، دوسرا کر دیا مغفرت کا، تیسرا کر دیا جہنم سے آزادی کا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جمعۃ الوداع دیا جس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہر لمحے میں نا 10 لاکھ گناہ گاروں کو بخش رہے، بنچز بخشش کے بانٹے چلے جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ابھی بھی نہیں بخشش کروا سکے ہو، کوئی بات نہیں، مایوس نہ ہو، تمہیں میں ان آخری شب جو دوں گا جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس ایک رات میں میں نے پورے رمضان میں جتنوں کو بخشا تھا نا اس ایک رات میں ان کی تعداد کے برابر اس رات میں بخشوں گا۔ آؤ تو صحیح میری طرف، آؤ تو صحیح۔ اچھا تم نے وہ لیلۃ الجائزہ بھی ضائع کر دی تو عید الفطر کا دن، عید الفطر کا دن اللہ تعالیٰ اس ایک دن میں پورے ماہ، پورے لیلۃ الجائزہ، ان کی جو آپ کمبینیشن لے لینا تعداد کے برابر اللہ عید الفطر کے دن لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن عید الفطر والے دن کون آتا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو سو کے گزارتے ہیں یا پھر خوشیوں میں گزارتے ہیں۔ عبادات تو عید الفطر کے دن سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو عبادت کا تو دن ہم سمجھتے نہیں نا کہ عید الفطر کا دن بھی عبادت ہے۔ ارے ایسی عبادت ہے، وہ کہتے ہیں نا مزدور کو مزدوری ملنے کا دن ہوتا ہے، عید الفطر ہوتا ہے، وہ خوشی کے سجدے کرنے چاہیے۔ ہمارے پاس ایک کالر بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، کون سا آپ کہاں سے؟ حضرت محمد غیاث خان بات کر رہے ہیں حیدرآباد سے۔ اچھا ماشاء اللہ، کیا فرمائیں گے، کیا کہیں گے؟ سر بیٹا ہے میرا ماشاءاللہ ایک، اور اس کی شادی کے لیے رشتے تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، رشتوں کے حوالے اس کے لیے حضرت صاحب سے کوئی وظیفہ؟ صحیح، ایک فرزند نیک ہے اور اس کی شادی کے طلبگار ہیں، اچھا رشتہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ نیک بچہ دیا اللہ نے آپ کو۔ اس کے لیے آپ اللہ عز و جل سے دعا مانگیں اور اپنے بیٹے سے کہیں کہ وہ خود عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف و پڑھا کریں اور یہ دعا کیا کریں، اے اللہ جو تو نے میرا شریک سفر تو نے مقدر کیا ہے، اے اللہ اس کے ساتھ میرا نکاح جلد از جلد خیر اور خوش اسلوبی سے پائے تکمیل تک ابھی نکاح ہوا ہی نہیں نا؟ دعا کرے گا نا وہ اپنے پارٹنر کے لیے جو نصیب میں مقدر ہے نا، اس کے جو تقدیر میں ان کے، یہ دعا مانگنی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے وہ ربانی صاحب کہ ہمارے یہاں لوگوں کو دعا کا ڈھنگ نہیں ہے، دعا کا پتہ ہی نہیں ہے، اور دعا بذات خود پوری کی پوری عبادت ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ کرے ہم یہ بات سمجھ میں آ جائے اور ہم ذرا سی اس عبادت کو سمجھ کے تھوڑی سی کنسنٹریشن کے ساتھ کریں گے نا، واللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی جی حضور السلام علیکم، کون صاحب؟
शायद कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल इशू है लाइन का। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा कॉल कीजिएगा। एक और हमारे पास कॉलर इसी दौरान आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी हुजूर, कौन सा आप कहाँ से? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप कहाँ से? अनवर कराची से। जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि देख एहतियाती में अगर बिल्ली का बच्चा बाइक के नीचे आकर मर जाए सही, तो उसका मतलब कोई मसला तो नहीं इसके लिए? उसका कोई मतलब तो नहीं है क्या? बिल्ली का बच्चा अगर गाड़ी के नीचे आके मर जाए तो मसाला तो नहीं है कोई? देखिए, अब उसकी मौत लिखी थी इस तरह, आपने जानबूझकर तो मारा नहीं, उम्मीद करता हूँ कि आपने जानबूझकर तो नहीं उसको मारा होगा। वो आ गया भागता हुआ, रोड क्रॉस कर रहा था, आपकी गाड़ी के नीचे आ गया, बस इसको अल्लाह की रज़ा समझिए और अल्लाह ताला से मगफिरत की, अपने लिए मगफिरत की दुआ मांगे। और बिल्ली है, उसका तो हिसाब किताब है नहीं, ठीक है ना। तो इससे बुजुर्गान दीन में ये तरीक़ा होता था कि वो इन वाक़यात से ना इबरत हासिल किया करते थे कि जैसे इसकी अचानक मौत आ गई, मेरी भी अचानक मौत आएगी, अब मैं क्या करूँगा। मतलब कोई इश्काल की नहीं, बात इश्काल की कोई बात नहीं है, है, घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा जाहिर बात है, वो हो गया तो हो गया। सही सही। एक और हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा आप कहाँ से? जी मैं मोहम्मद नईम शेख बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। अच्छा, क्या सवाल पूछना चाहेंगे ब्रदर अजीज? जी मैंने मौलाना साहब से ये सवाल करना था कि मुझे शुगर है और शुगर जो है ना मेडिसिन में लेता हूँ ना शहरी के टाइम, तो 12 बजे के बाद मेरा मकसद तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, मगर मैं रोजा नहीं तोड़ता। सही, रोज़ा नहीं तोड़ते आप? रोजा नहीं तोड़ते। जी जी बड़ी बात है, आप रोज़ा नहीं तोड़ते, बड़ी बात है। डॉक्टर्स अगर कोई हाजिक तबीब यानी वाकई वो कोई स्पेशलिस्ट आपको ये कह दे, आपकी कैफियत का उसको अच्छी तरह से इदराक और एहसास हो, और अगर वो ये कह दे कि जी आप अगर 12 घंटे बाद दोबारा ये मेडिसिन नहीं लेंगे तो आपकी जान को ख़तरा लाहक है, अगर डॉक्टर हाजिक है और तजर्बेकार है तो आपको डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना चाहिए, क्योंकि जान बचाना फ़र्ज़ है। और अगर ये रोज़ा अगर आपका किसी वजह से शरई उज़र की वजह से कज़ा हो जाए तो आप फिर सर्दियों के दिनों में जब निस्बतन रोज़े छोटे होते हैं आप उन दिनों में इनकी कज़ा रख सकते हैं, लेकिन जान बचाना फ़र्ज़ है। अब अगर ये नहीं तोड़ते रोज़ा तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर मर्द बढ़ने का अंदेशा है सही, तो फिर इनको जो है ना एहतियात करनी चाहिए, एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक और हमारे पास सवाल आया है और सवाल कुछ इस नौइयत का है कि पसीने बहुत आते हैं हाथ में, ख़ास तौर से हथेली के इस हिस्से में पसीने बहुत आते हैं, मुश्किल हो जाती है, क्या करना? ये एक ज़ाहिर बात है, एक मेडिकल इशू है, और ये जब बंदे के कुछ अंदर से फंक्शंस काम नहीं कर रहे होते रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह के, तो ये पसीना बेतहाशा आना शुरू हो जाता है। इसके लिए यही है कि किसी अच्छे से डॉक्टर से, तबीब से आप दवा लें, अपना इलाज करवाएं, और जो मेडिसिन आपको मिले उस पर या शाफ़ी अंत शाफ़ी, या शाफ़ी अंत शाफ़ी 11 मरतबा पढ़ के वो मेडिसिन जो है ना इस्तेमाल किया करें। या शाफ़ी अंत शाफ़ी 11 बार पढ़कर अपनी उस दवा के ऊपर दम कर लिया करें और लिया करें, इंशाल्लाह उससे दवा की इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा। और इंशाल्लाह अज़ीज़ इन्हें आसानी हो जाएगी। इंशाल्लाह। और या ये भी जो है आयत ना वइज़ा मरितु फहुवा यशफीन, जी, ये भी पढ़ लिया करें 11 बार, इंशाल्लाह इससे भी बड़ा फ़ायदा होगा। एक और हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा आप मेरा कहाँ नाम से? मोहम्मद खालिद बाबरी है माशाल्लाह जी। माशाल्लाह, क्या सवाल पूछेंगे ब्रदर? जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं मुफ्ती साहब से ये कहना चाह रहा था कि मेरा भांजा है, उसके वालिद साहब जो हैं थोड़ा अर्सा हुआ उनकी डेथ हो गई थी, जो उसके बाद में जो बच्चा उनके कारोबार के ऊपर जो बैठा है, लेकिन उस तरह का कारोबार नहीं चल रहा, वो बहुत परेशान है, यहाँ तक कि वो फाके वगैरह जो है ना उनके ऊपर आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। एक चीज़ तो ये है, एक सवाल ये है। एक दूसरा सवाल ये है कि मेरी एक कज़न है, उनके मियाँ माशाल्लाह अच्छा खासा उनका कारोबार था, तो वो अभी कंडीशन ये है कि वो कारोबार पर जाने को दिल ही नहीं करता। वो कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जाऊँ, लेकिन वो दिल ही नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि पता नहीं समझ नहीं आ रही क्या बात है, कोई ऐसी कुव्वत है जो मुझे कहती है कि आप घर में ही बैठे रहो। ये चीज़ें चल रही हैं, तो मुफ्ती साहब
ٹھیک، بہت شکریہ سوال پوچھنے کا. پہلے تو وہ جو بھانجا ہے نا وہ ظاہری بات ہے باپ ہے, اس کا تجربہ ہے, اس نے کاروبار چلایا ہے. اب بیٹے کو نہیں پتا کہ کاروبار والد کس طرح چلاتا تھا, تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنے والد کی جو بھی کچھ کتابیں یا کوئی اس نے حساب کتاب رکھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا اسٹڈی کرے, غور کرے والد صاحب کیا 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 کرتے تھے, ان کے کوئی اچھے دوستوں سے ملاقاتیں کریں, کیونکہ جب تک یہ ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرے گا نا اس وقت اس کا کاروبار صحیح چل نہیں سکے گا. اور آپ کو تو پتہ ہے نا, کہتے ہیں نا باپ مرے گا تو بیل کٹے گا والی بات ہے, کہ والد کا جیسے انتقال ہوتا ہے تو بس ساری دنیا کہتی ہے کہ بس اس کو لوٹ لو, اس کا مال یتیم کا. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سختی سے یعنی کہ اس کے اوپر ایمفیسائز فرمایا کہ یتامہ کا مال مت کھانا, یتیموں کا مال مت کھانا. اور جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ پھر قیامت کے دن کا انتظار کریں, بہت برا اثر ہوتا ہے, دنیا میں بھی برا اثر ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برا اثر ہوتا ہے. باقی وہ جو دوسری ان کی کیا ہے, وہ کام میں دل نہیں لگتا اس کا, سستی اور کاہلی آتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفر اللہ کا ورد کرے, استغفر اللہ کثرت سے پڑھے. ایک تو اس کا انشاءاللہ العزیز روزی میں برکت ہوگی, اس کی طبیعت میں فرحت ہوگی, اس کو توبہ کی توفیق ہوگی اور اللہ عز و جل کی طرف رغبت ملے گی اس کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ فیاض کر رہا ہوں کراچی سے. بھی اچھا برادر فیاض, کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں مفتی صاحب سے 2 سوال پوچھنے ہیں جی. پہلا تو یہ ہے کہ میرے کو ارکن نصاب کی تکلیف رہتی ہے, تقریباً 2012 سے ہے, تو یہ میڈیسن استعمال کرتا ہوں تو تھوڑا بہت افاقہ آ جاتا ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک. دوسرا سوال یہ ہے کہ کاروبار میں ترقی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں گی. ٹھیک, کاروبار میں ترقی کے لیے وظیفہ. ارق النساء کے لیے تو بھائی آپ میرا نمبر آ رہا ہے, وہ رابطہ کریں مجھ سے, میرے پاس تشریف لائیں, میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیے کیا آپ کا علاج کرنا ہوگا اس کے. اور اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی وظیفہ لینا ہی ہے تو سورہ فاتحہ 11 بار پڑھ کے نا, یہ سورہ شفا بھی ہے, یہ پڑھ کر آپ جو ہے پانی پر دم کر کے پیا بھی کریں, وہ پانی ہاتھ پہ لے کے اسپرے بوٹل میں ڈال کے جہاں آپ کو تکلیف ہے وہاں اس کا اسپرے بھی کیا کریں, انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوگا آپ کو. دوسری بات یہ کہ انہوں نے دوسرا سوال کیا تھا, انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھا کہ جو کاروبار کے حوالے سے کچھ اگر. ہاں, کاروبار کی اسٹیبلٹی کے لیے یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے روزی روزگار کا جو بہترین میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ایک برکت کا وظیفہ ہے, سورہ شورا کی آیت نمبر 19 آیت نمبر 19-25 میں پارے میں سورہ شورا ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. یہ 111 بار فجر کے بعد آپ پڑھا کریں, آپ کا انشاءاللہ کاروبار میں دل بھی لگے گا اور آپ کے کاروبار کو اسٹیبلٹی اور برکت نصیب ہوگی انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون برادر, کہاں سے؟ جی شیخ مزمل بول رہا ہوں راول پنڈی سے. ماشاءاللہ. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے برادر؟ جی میں نے یہ سوال پوچھنا تھا, میری چھوٹی بہن ہے 11-12 سال کی, تو مغرب کا جب ٹائم ہوتا ہے نا تو وہ رونا شروع کر دی, کہتی بس میرا گھر میں دل نہیں لگ رہا, تو گھر میں بہت زیادہ روتی. اچھا, مغرب کے ٹائم رونا شروع, جب وقت آتا ہے تو رونا شروع, مغرب کے ٹائم بس کہتی ہے میرا گھر میں دل نہیں لگتا, عجیب رونا, اونچی اونچی بات رونا شروع کر دیتی. یار ایک تو وہ پانی کا جو میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے, اکثر وہ پانی تیار کر کے رکھا کریں, 7 بار سورہ فلق ناس آیت الکرسی, 12 بار سورہ فاتحہ, 11 بار سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68, 68 اور 69, اور 25 بار سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں. ان کے شروع اور آخر میں 3 بار درود شریف پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے پلائیں, اور جب مغرب سے پہلے ہی نا 2-3 منٹ پہلے بچی کے چہرے پہ اس کا اسپرے کر دیں, پانی تھوڑا چھڑکا دیں. اچھا. اور اس کے علاوہ الگ سے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے بچی پر دم کر دیا کریں. اچھا, انشاءاللہ یہ رونا بند کر دے گی انشاءاللہ. یہ عام طور سے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے یا انتہائی؟ یہ ہوتا ہے, اصل میں یہ ایک خوف ہوتا ہے, ایک اس میں الحمدللہ مجھے ایک بزرگ نے بہت خوبصورت ایک چیز عطا فرمائی ہے. یہ ہو سکے تو مجھ سے رابطہ کر لیں میرے نمبر پہ بھی, تو واٹس ایپ پہ یا IMO پہ ویڈیو کال پر بھی میں اس بچی کو انشاءاللہ دم کر دوں گا. اللہ نے چاہا تو بالکل ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم ہو جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. یہ خوف ہوتا ہے, اور یہ خوف لاشعوری طور پر نا ذہن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور یہ آیت الکرسی اس کے لیے اتنا زبردست ہے. اس کے اندر ایک جب آخری آیت کا حصہ آتا ہے نا, وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, اس کی تکرار کرنی ہوتی ہے. اچھا. اور اس پہ پھر کچھ اشارہ کر کے اس کو کاٹنا ہوتا ہے, اور بچہ کیا بڑا الحمدللہ
بڑا ہی بہترین سیٹ ہو جاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. ایک سوال ہمارے پاس اسلام آباد سے آیا ہے کہ بچے کا جو ذہن ہے ابھی سے وہ تخریب کاری کی طرف آمادہ ہے, مائل ہے, نہیں کچھ بھی دیکھتا ہے جلا دیتا ہے, اٹھا دیتا ہے, توڑ دیتا ہے, اور اب تو اس کی عمر بڑی بھی ہوتی جا رہی ہے مگر تخریب کاری ویسی کی ویسی. آج کل یہ جو ہمارے ہاں یہ پب جی اور فلاں اور ڈمکان ہیں, آپ نے دیکھیں کیسے کہتے لڑائی جھگڑے والے یہ جو ویڈیو گیمز آ گئے ہیں, انہوں نے بہت کھانا خراب کیا ہے. دکھاتے ہیں جی وہ گاڑی اٹھا کے پھینک رہا ہے, وہ جا کے گولی مار رہا ہے, گردن اڑا رہا ہے, خون نکل رہا ہے. یہ چیزیں ہمارے بچوں پر کیا تشدد پیدا کرتی ہیں. ابھی کوئی کال نہیں لیجیے گا, میں ایک بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, اللہ کرے ہمارے سامعین اور ناظرین کو بھی سمجھ میں آ جائے. جب پہلی ورلڈ وار ہوئی نا, طاعون پھیل گیا, چوہے سے طاعون پھیلتا ہے, پلیگ. اس سے کیا ہوا کہ لوگ ہلاک ہونے لگے, لوگوں میں چوہے سے نفرت بڑھ گئی. اچھا چوہا انہوں نے پوری دنیا سے ختم کر دیا, ویسٹ سے یورپ سے چوہا ہی ختم کر دیا, لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چوہا ختم ہونے سے جو فصلوں کو لگنے والے کیڑے تھے وہ پرورش پانے لگے, اس کو یہ چوہا کھایا کرتا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ فصلیں خراب ہونے لگی. تھنک ٹینک بیٹھ گئے ان کے کہ یار کیا کریں. انہوں نے بولا کہ یار چوہے سے کسی طرح محبت پیدا کرو لوگوں میں. انہوں نے ٹام اینڈ جیری کارٹون بنایا, یہ ارلی 40s کے آپ کو ملیں گے. انہوں نے مائٹی ماؤس بنایا, وہ جو سپر مین کی طرح جا کے عوام میں اور لوگوں کی مدد کرتا تھا. انہوں نے مکی ماؤس بنایا, وہ ایک اس کے ساتھ وہ ایک چھوٹی وہ دوسری چوہیا ہوتی تھی, مل کے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. اس چوہے کے کردار کو انہوں نے اتنا خوبصورت انسان دوست اور کیا کیا بنا کر کے پیش کیا کہ لوگوں میں وہ اس وقت کی چھوٹی جنریشن میں چوہے سے محبت پیدا ہو گئی. وہ بڑے ہو گئے, چوہے کو ایکسپٹ کر لیا, پھر انہوں نے دوبارہ چوہوں کو افزائش نسل کی, چوہے کو کسی نے نہیں مارا. تو یہ جب آپ آج دیکھو نا معذرت کے ساتھ, آج ہماری بچیوں میں اوریانیت کے رجحان کیوں جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی آپ نے دیکھا باربی ڈالز, وہ پوری جوان عورت ہوتی ہے, شارٹ انہوں نے اسکرٹس پہنے ہوئے ہوتے ہیں, کیسے انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی چھوٹی سی بچی کو 12 سال کی 10 سال کی بچی کو آپ باربی دے دو گے, وہ بولے کہ یار یہ جو لڑکی ہے یہ تو پوری بڑی ہے, اس نے شارٹ کپڑے پہنے, یہ تو صحیح ہے. اگر یہ خراب ہوتے تو میرے گھر والے مجھے کیوں دیتے. تو وہ یہ ہوتی ہے شراب کی خوبصورت بوتلیں کیوں بنائی جاتی ہیں, اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹرائی ٹو کیچ مائی پوائنٹ. خدا کے لیے اسٹاپ آل دیز ربش تھنگس. اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچاؤ. یہ تخریب کاری والے گیمز بچے کھیل رہے ہیں, ان کو روکو. ذہن جو کام دیکھے گا بس وہ جو دیکھے گا وہ کرے گا. پھر بھی آپ اپنے بچے کو سورہ فاتحہ 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلایا کریں, اس کا تخریب کاری ختم ہوگی انشاءاللہ. ایک اور ہمارے پاس کالر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی السلام علیکم, کون صاحبہ اور ہیلو کہاں السلام سے؟ علیکم. وعلیکم السلام یا رب العالمین. جی فرمائیے, کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے بہن, کیا سوال پوچھیں گی آپ؟ جی میں نے اپنی مدر کے لیے پوچھنا ہے کہ ان کی آنکھوں میں سفید موتی ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں, اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ وہ خود پڑھیں یا ان کی ڈاکٹر پڑھ سکتی ہیں. اور یہ بھی کہ وہ جو ابھی آپ نے وظیفہ بتایا تھا 11 دفعہ والا, سورہ فاتحہ والا اور مختلف صورتوں والا آیات والا, وہ بھی ان کو پلا رہے ہیں 11 دن والا. صحیح. یہ جو آیت ہے نا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, یہ پڑھ کے نا 11 مرتبہ, یہ اگر خود پڑھ سکیں تو بہت اچھی بات ہے. خود نہیں پڑھ سکتی, کوئی اور پڑھ کے نا 11 بار پڑھ کے ان کی آنکھوں پہ پھونک مار دیا کرے, دم کر دیا کرے. نہیں تو جس کو آنکھوں کی کمزوری ہو, سفید موتیا ہو, کالا موتیا ہو, ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ والی آیت پڑھنی ہے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. 11 بار پڑھ کے انگلیوں کے پوروں پہ پھونک مار کے اپنی آنکھوں پہ لگائے. واللہ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں, مجھے کئی لوگوں نے الحمدللہ فون کر کے بتایا کہ ہمارے کسی کا کالیہ ڈاکٹروں نے انکار کر دیا, جی ہم آپریشن نہیں کریں گے. بالکل. اب وہ جالا آ گیا تھا, نابینا تقریباً ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ اللہ نے ان کو بینائی عطا فرمائی. الحمدللہ ماشاءاللہ. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کی آیت کا بتا دیتا ہوں کون سی سورہ ہے. ایک اور ہمارے کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا, آپ کہاں سے؟ میں معین بول رہا ہوں کراچی سے. اچھا, کیا سوال پوچھیں گے بردر؟ سوال یہ پوچھنا تھا کہ میری وائف کی جو ہے شوگر ڈائگنوز ہو گیا ہے, اور ان کے جو ہے میں ٹیسٹ وغیرہ کروایا تھا, تو ان کے کیلشیم کی کمی ہے اور ہڈی وٹامن ڈی کی کمی ہے. پیر سوجا ہوا ہے, درد بہت ہے, چلنا پھرنا مشکل ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں ایسا جو شفا مل جائے اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ٹھیک. وائٹامن ڈی کی کمی جو ہے نا,
یہ سورج کی شروع کی جو صبح کی شعائیں ہوتی ہیں نا وہ لیا کریں تو انشاءاللہ یہ صبح کے سورج میں والدہ کو تھوڑی، والدہ کے لیے ہے نا ان کے، بیگم کے لیے، تو یہ ان کو تھوڑی دیر وہ صبح کا طلوع سورج ہوتا ہے نا اس کی روشنی میں بٹھائیں. اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 اور 46 ہے، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 45 and 46 ہے. یہ اس کو آپ 11 مرتبہ پڑھ کے نا اپنی بیگم کے اوپر دم کر دیا کریں انشاءاللہ العزیز. اس سے انشاءاللہ ان کی یہ وائٹامن ڈی کی کمی ڈیفینیٹلی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. اور یہ جو بھی پہلے میں نے فکشفنا کا غطاء کا فبصرک الیوم حدید، یہ سورہ قاف آیت نمبر 22، سورہ قاف آیت نمبر 22 سپارہ نمبر 26، پارہ نمبر 26 میں سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے. اس کو 11 بار پڑھ کے انگلیوں کے پوروں پہ دم کر کے آنکھوں پہ لگانے سے انشاءاللہ بینائی روشن ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے پاس ہیں. السلام علیکم. اللہ جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ اسامہ بول رہے راولپنڈی سے. کیا سوال پوچھنا چاہتی ہیں بہن؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بہن بھائی میں اگر کوئی ناراض ہو جائے طویل عرصے تک نہ آنا نہ جانا ہو تو کیا پڑے بندہ؟ اچھا سوال ہے آپ کا. بہن بھائیوں میں ناراضگی ہو جائے اور بہن یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ایسا وظیفہ اپنائیں جن سے تعلقات میں؟ پہلے تو کوئی ایک دونوں کی طرف سے یا دونوں ہی مل کے یا معید یا راجع پڑھیں، یا معید یا راجع، ہاں 313 مرتبہ قریب آ جائیں گے. یا مقلب القلوب قلب قلبہ الیہ پڑھیں، اے اللہ میرے بھائی کا دل میری طرف پھیر دے. یا بہن بھائی پڑھے یا اللہ میری بہن کا دل میری طرف پھیر دے، دلوں کو پھیرنے والے رب میری طرف پھیر دیں. مجھے امام حسنین کریمین کا واقعہ یاد آ گیا. جی دونوں بھائیوں میں بچپن کی بات ہے، کچھ لڑکپن، تو کسی بات پر تنازع ہو گیا. 3 دن ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ امام حسن کو کہو کہ مجھ سے آ کے ملاقات کریں، سلام دعا میں پہل کریں. بولا حسین چھوٹا ہو کے مجھے کہہ رہا ہے کہ میں جاؤں؟ اس کو بولا تو آ کے مجھ سے مل. تو امام حسین کہتے ہیں میں نے نانا جان سے جا کے ان کے بڑے بھائی جان سے کہو، نانا جان علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لڑائی کے بعد دوستی میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا. تو میرے بڑے بھائی ہیں، میں چاہتا ہوں جنت میں یہ پہلے داخل ہوں. یہ شان ہے، یہ ہے تربیت. تو بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو یار اتنا لمبا پیریڈ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ جی اس طرح دعائیں کرانی پڑ جائیں. کوئی ایک چھوٹا بن کر کے چلا جائے اور ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لے. چھوٹا بن کے چلا جائے تو مزید چھوٹا کر دیتا ہے سامنے والا. دو طرف سے یہ تعلقات بنتے ہیں. یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی ہے. بس جانے سے پہلے یا عزیز و من کل عزیز بحق یا عزیز پڑھ لیا کرے. اے عزتوں والے رب تجھے تیری عزتوں کا واسطہ، اس کے سامنے میری عزت رکھ لے. انشاءاللہ یہ پڑھ کے جائے، اللہ نے چاہ تو عزت ملے گی انشاءاللہ. بہت سے افراد جب کسی ظالم یا سخت مزاج آدمی کے پاس جاتے ہیں تو ایک خوف طاری ہوتا ہے، مروب ہوتے ہیں. کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ روب ختم ہو جائے اور جائیں تو رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو مغلوب ہوں، تو ہی مجھے نصرت عطا فرما، کامیابی عطا فرما. انشاءاللہ اس کے ظلم سے نجات بھی ملے گی، عزت بھی ہوگی انشاءاللہ. میرے پاس ایک کال آئی گو کہ وہ کوئی سیاستدان تھے اور اپنی زندگی کے نئے الیکشنز لڑ رہے تھے. انہوں نے پوچھا جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے الیکشن میں کامیابی حاصل ہو جائے. بولو دعا کرو تمہیں آخرت میں کامیابی ہو جائے. یار چھوڑو الیکشنوں کو، کیا رکھا ہے. الیکشن لڑو گے، لوگوں کا خون چوسو گے، لوگوں کی بددعائیں لو گے. معاف کرو یار، اس کے لیے میں کیا وظیفہ دوں. میں نے ایک وظیفہ ان کو بتا دیا. میں نے کہا لوگوں کو خوش رکھو، ان کے مسائل سنو، اور جیتنے سے پہلے بھی جیتنے کے بعد بھی یہ وظیفہ آپ کو مستقل اپنانا پڑے گا. اچھی بات ہو گئی. ہمارے پاس لائیو کال کا سلسلہ بھی بندھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں. چھوٹے بچے چھوٹی عمری میں وہی غصہ بہت کرتے ہیں، اینگر اتنا آ گیا جو چیز ملے توڑ دیتے ہیں، اور نفسیاتی طور سے یا رونا ہے یا غصہ کرنا ہے. میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، باہر سے آئی ہوئی تھی انڈیا سے. انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو وائٹ چکن جو ہم کھا رہے ہیں، دنیا میں سب سے بڑی جو نا اس وقت انڈسٹری انڈیا کی انڈسٹری ہے وائٹ چکن. اچھا. اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جس طرح ہارمونز ان کو کھلا کر کے وقت سے پہلے ان کو جو ہے بڑا کر دیتے ہیں، تو یہ سارے کا سارا ٹرانسفر ہو رہا ہے کھانے والوں میں. یہ آپ کے بچے چکن، وہ برگر اور یہ نہیں آتے کیا کیا پتہ نہیں، میں برانڈز کے نام نہیں لینا چاہتا یہاں پر، ان کا دب کے چکن کھا رہے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا کچھ ہے. تو بچوں میں تو ہائپرنیس آنی ہی آنی ہے.
بجائے اس کے آپ چکن کھلانے کے بچوں کو گھر کی بنی ہوئی چوری جو پہلے بچپن میں بہت کھایا کرتے تھے ہم لوگ, اب کہیں نظر ہی نہیں آتی, ماؤں کو پتہ ہی نہیں چوری ہوتی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح وہ ستو جو ٹھنڈا کرتا ہے بندے کو, ستو گرمی کا موسم بھی ہے, ستو پلائے نا بچوں کو, نہیں پلاتے. ساگو دانہ کھلائیں نا بچوں کو, نہیں کھلاتے. اسی طرح وہ اسپاگول کی بوسی ہے وہ کھلائیں, ان کا ہاضمہ درست کرائیں. یہ وہ چیزیں جو آرگینکس ہیں, جو زمین سے اگتی ہیں, یہ کھلائیں, نیچرل بچوں کو آرگینکس کھلائیں پلائیں. یہ بچے اتنے خوبصورت ہو جائیں گے, اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہو جائیں گے, اتنے اچھے کردار کے, اتنے اچھے ٹیمپرمنٹ کے مالک ہو جائیں گے, آپ کہیں گے واقعی یار میرا بچہ اچھا ہے. لیکن ایسا کچھ کر نہیں رہے. ماؤں کو صبح بچوں کو دیتی ہیں 50 روپے, لے باہر سے جا کے یہ چپس لے لینا, یہ لے لینا, یہ لے لینا, جو پتہ نہیں انتہائی ان ہائیجینک ہوتے ہیں, کچے ہوتے ہیں. بچے کھاتے ہیں, آتے ہیں جی اماں پیٹ میں درد ہو رہا ہے, پھر اماں مزید پیسے لے کے ڈاکٹروں کے پاس چلی جاتی ہے. یہ نہیں کہتی کہ صبح اٹھوں میں فجر کی نماز پڑھ لوں, اپنے بچوں کے لیے گھر سے کچھ ناشتہ ان کو لنچ بنا کر کے دے دوں. وہ نہیں. بہت ضروری بات کی آپ نے. یہ بہت ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس وقت اس کی تربیت بڑی میٹر کرتی ہے. بہت بہت شکریہ شہریار داؤد صاحب آپ کا. سید صاحب نے آج ہماری مشکل آسان کی ہے, بہت ضروری پہلو پہ روشنی ڈالی ہے. چھوٹی عمر میں آپ تربیت کرتے ہیں اور تربیت کا جو عکس ہے, جو اس کا اظہار ہے, وہ بڑی عمر میں نظر آتا ہے. یاد رکھیے کہ جن کی طبیعت خراب ہو ان کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے, جن کی تربیت خراب ہو ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. تو تربیت اچھی دیجیے, اچھی حاصل کیجیے, اور تربیت کا عمل تو ہر عمر کے ہر حصے میں جاری رہتا ہے. اچھی صحبت اپنائیے. ہماری بھی ایک صحبت ہے حکمت رمضان میں, ایک اچھی صحبت ابھی مجھے ملی ہے اور ایک دوسری صحبت ملنے والی ہے حکمت رمضان میں. مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, وقفے میں لوٹ کر آئیں گے تو آپ کے سامنے حکمت رمضان بھی ہوگا, بوجھو تو جانے بھی ہوگا. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا.